ایسا پیارا تحفہ میرے محبوب علیہ السلام جب آپ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے نا، اللہ اکبر، تو میرے محبوب علیہ السلام جب تشریف لے جاتے تھے تو بی بی فاطمہ الزہرا اپنے والد محترم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ کر استقبال فرماتی تھی۔ پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ آقا کے پاس تشریف لاتی تھی تو میرے محبوب علیہ السلام اپنی بیٹی کا اٹھ کر استقبال فرماتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کمری والی چادر بچھا دیتے تھے کہ اے بیٹی یہاں پر بیٹھ، تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بیٹی رحمت ہے رب۔ جس گھر میں میرے محبوب نے فرمایا بیٹی نہیں ہوتی اس گھر میں رب کی رحمت نہیں، رب کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرے محبوب علیہ السلام جب بھی کسی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اللہ اکبر، تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملاقات فرماتے تھے، سب سے آخر میں، اور جب تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرماتے تھے اور اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کا ماتھا مبارک چومتے تھے، کیونکہ میرے محبوب نے بتا دیا، اے میرے یارو اس ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا نبی ہو کر اپنی بیٹی کی کتنی میں اسے محبت کر رہا ہوں، اور اس کا مسئلہ کیا، مقصد کیا تھا کہ جب میرے محبوب جائیں تو آنکھوں میں بیٹی کا چہرہ لے کر جائیں، جب آئیں تشریف لائیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے چہرے کو ہی دیکھیں آگے۔ یار یہ بیٹی کی بڑی عظمت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹیوں سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس کو تو دینا پڑے گا۔ یہ میں بتا دوں کہ جتنا پیار بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں بیٹا کرتا ہی نہیں، یقین مانیں بیٹیاں کرتے ہی نہیں۔ ایک سمجھانے کے لیے ایک دنیاوی مثال دینے لگا، وہ حقیقت بتا رہا ہوں، بیٹی کی بات چل رہی ہے۔ موٹر وے کے اوپر ایک بزرگ بوڑھا نوجوان رات کا وقت کھڑا ہے، نہ اس کے پاس کوئی موبائل ہے، کچھ بھی نہیں۔ موٹر وے والے جو ان سے پولیس والے وہ رکے، اللہ اکبر، اسے پوچھا کہ بابا جی آپ خیری یہاں سے کھڑے ہیں؟ کہتے گاڑی نے مجھے لیٹ کر کے یہاں پر اتار دیا، مجھے راستے کا نہیں پتا، تو میں گھر کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کہ بابا جی آپ کے پاس کسی بیٹے کا نمبر ہے؟ اس نے کہا جی میرے بیٹے کا نمبر ہے۔ رات کا 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کا موسم۔ اس پولیس والے نے جب فون کیا بیٹے کو، اس نے کہا اپنے باپ سے بات کرو۔ اب وہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ ابا ذرا چھیتی نکل پینا سی، سردیاں دا موسم، اتھے کتھے بہ جا، صبح آ کے تینوں لے جا۔ باپ، اب وہی باپ جان سکتا ہے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ وہ ٹریفک پولیس والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس اپنی بیٹی کا نمبر ہے؟ ہائے اپنی بیٹی کا نمبر ہے؟ اس نے کہا ہاں یار، وہ بھی قریب ہی کسی گاؤں میں رہتی ہے، تو میں جو ہے اس کے پاس چلا جاؤں گا، تو اس کو کال کر دو۔ اس پولیس والے نے بیٹی کے پاس کال کی، اپنے اس کے باپ سے بات کروائی۔ اس نے کہا بیٹا مجھے گاڑی والے نے غلط جگہ پر اتار دیا ہے، مجھے راستے کا نہیں پتا، ایسا کرو مجھے لے جاؤ۔ یار اس بیٹی نے اپنے شوہر کی کتنی منت کی ہوگی یار، اس نے ہو سکتا ہے یار کہ وہ فرما بردار جوائی ہو، داماد ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یار وہ حفاظت نہ کرنے والا ہو۔ یار بڑے داماد دیکھے ہیں میں نے کہ جو سسر کو، یار یہ جو سسرال ہوتا ہے نا، جو ساس سسر ہوتے ہیں، یہ بھی ماں باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں، کتنی منتیں کی ہوگی اس نے اپنے شوہر۔ اس نے منتیں کر کے اس بیٹی نے اپنے شوہر کو ساتھ لے کر باپ کو لینے کے لیے آ گئی۔ وہ بیٹا بستر میں لیٹا ہوا، پتہ نہیں اس کو کس طرح سے نیند آ گئی، لیکن وہ بیٹی تھی یار، وہ بیٹی تھی۔ اس نے کہا نا بابا میں تو تجھے ابھی ہی لینے آؤں۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں یار، اور بیٹیوں کی قدر کیا کرو یار۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں گھر میں رحمت ہوتی ہے، یہ بڑی رحمتیں اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پر رحمت بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرماتا ہے، اس کا بازو بن جاتا ہے۔
ہم سوچتے ہیں یار بڑا مال دینا پڑ جائے گا، بڑی خدمت کرنی پڑے گی، بڑے معاملات ہیں، لیکن تمہیں کیا پتا، ذرا تم سب کے تجربے ہوں گے اس بات پر، جب آپ بیٹی کی شادی کے دن رکھتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا نصیب کا بہت کچھ مل چکا ہوتا ہے، یہ اس رب کی رحمت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، اس حال ثواب کی محافل کو سجایا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت، قبرستان میں جایا کرو، اور جمعے والے دن تو بڑی ہی فضیلت ہے، سنت ہے یہ جمعے والے دن جانا، اپنے ماں باپ کی مزارات پر جایا کرو، قبروں پر جایا کرو۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی، آقا میری ایک منت مانی تھی کہ اگر میری منت پوری ہو گئی تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ یہ دو روایتیں ہیں، ایک میں میرے محبوب نے جب پوچھا کہ اے میرے یار بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں، اور ایک میں پوچھا زندہ ہے یا نہیں ہے، اس نے عرض کی، اس ایک میں ہے کہ آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ آقا زندہ ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم ذرا رخصت والی لے لیتے ہیں، آقا میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو میرے محبوب نے فرمایا جا باپ کے سرہانے والی سائڈ سے، سبحان اللہ، باپ کے سرہانے والی سائڈ سے اور ماں کی قدموں والی سائڈ سے چومنے، اللہ تعالیٰ تیری منت کو پورا فرما دے گا، منت کو پورا فرما دے گا۔ یار یہ جب جاتے ہیں جب بھی ہمارے لیے بڑی ہی رحمت ہوتی ہے، جایا کرو، دعائیں مغفرت کیا کرو ان کے لیے جن کے ناراض ہیں۔ آپ نے سوچیں کہ کیا میرے ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں گئے؟ یہ حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اب حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہو اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی معاف نہیں فرماتا، اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ اب ماں باپ آپ کو پتہ ہے کہ ناراض تھے، میں نے کبھی خدمت نہیں کی، تو اب کیا کرو؟ تو پھر کیا کرو؟ روزانہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جایا کرو، وہاں پر جا کر دعائیں مغفرت کیا کرو ان کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس وجہ سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔